وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بندہ تو گنہگار ہے، توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا کہ بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا
بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا، اور تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا ہمیں مولا، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ میرا اور تسا ساریاں دا اور جتنے آ رہے نے جو آ چکے نے، اللہ سب دا اس پاک جگہ تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، کوئی انسان اگر دنیا کائنات دا چکر لگائے نا تے ایسے ایسے لوگ انہوں ملن، ان دے مشاہدات دے اندر ایسے ایسے لوگاں دا گزر ہوئے یا دیکھے جان کہ جڑے انسان ہر وقت سکون دی تلاش اندر رہندے نے، ہر وقت اطمینان لبدے رہندے نے، ہر وقت دل اندر ایک کوئی امنگے کہ ساڑی مشکل کسے طریقے ساڑے تو ٹل جائے، ساڑے تے آن والی مصیبت کسے طریقے اس مصیبت دا خاتمہ ہو جائے۔ انسان مشاہدہ کر دے کہ انسان ہر وقت اپنے سکون دی تلاش اندر اطمینان دے اندر رہندا ہے، اور گناہگار اتنے کہ گناہاں دی دلدل دے اندر آ کے جڑا کوئی تھوڑا بہت سکون موجود سی وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ گناہاں دی وجہ تو انسان بے سکونہ ہو جاندہ ہے اور مطمئن بھی نہیں ہوندا۔ انسان غلطی دا پتلا ہے، ابن آدم خطا وار ہے، خطا کردہ رہندا ہے۔ سارا سال رب نو ناراض کرنا، سارا سال قرآن تو دوری، سارا سال اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دے اندر انسان گزار دیندے، اور اپنے ہی گناہاں دی وجہ تو انسان پریشان نظر آمدا ہے، اپنے ہی گناہاں دی وجہ تو انسان بے سکونہ نظر آمدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم نے
اللہ تعالیٰ نو اپنے بندے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کائنات دے رب نو اپنے بندے نال، آدم دے بیٹے تے بیٹی نال، کہ اے بندہ سارا سال اللہ نو ناراض کرنا، گناہاں دے اندر، مصیبتاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، اللہ تعالیٰ پھر اینا پریشانیاں، اینا گناہاں نو اور اینا بے سکونیاں نو سکون دے اندر اللہ تعالیٰ بدلن واسطے کائنات دے رب نے ایک ماہ غفران بنا دیتا ہے جدا نام ہے ماہ رمضان۔ اے مہینہ ساڑی بے سکونی نو سکون اندر تبدیل کر دے، اے مہینہ ساڑے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے، اے مہینہ ساڑے نفس نو قابو رکھن تے ساڑی مدد کر دے، اے مہینہ ساڑی اصلاح کر دے، اے مہینہ کائنات دے رب نے پورے دین اسلام واسطے تربیت دا مہینہ بنائے، اے دے اندر تربیت ہے، اے ساڑی عبادت دی تربیت کر دے، اے مہینہ ساڑیاں نمازاں دے اوقات دی تربیت کر دے، اے مہینہ ساڑی فجر دی تربیت کر دے، اے مہینہ رمضان دا مبارک مہینہ اے ساڑی نماز عشاء دی تربیت کر دے، اے مہینہ رمضان دا مہینہ سانو ساڑی تہجد واپس کرنا آمدہ ہے، اے مہینہ رمضان دا مہینہ سانو راتاں نو جاگن دی تربیت دین آمدے، اے مہینہ رمضان دا مہینہ دن رات ساڑی زبان نو ذکر نل تار کرم دی تربیت کرن آمدہ ہے، اے مہینہ سال بعد 11 مہینے بعد جڑا مہینہ ماہ رمضان تے ماہ غفران کائنات دا رب جو تحفہ اس امت مسلمانوں عطا فرمان دینے، اے مہینہ سانو عبادت سکھان آمدے، سانو نرمی سکھان آمدے، اور اے کوئی مہینہ ہر انسان مسلمانوں صبر سکھان واسطے آمدہ ہے، اے مہینہ سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ایک کوئی مہینہ تمام مسلمانہ دی تربیت کرنے واسطے آمدہ ہے، تو یقین جانو جنہیں اس مہینے دے اندر اپنی تربیت کر لئی، اپنی اصلاح کر لئی، اپنے اندر نو بدل لیا، اپنے ظاہر تے باطن دا فرق کر لیا، یقین جانو پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے تے مہربان ہو جاندہ ہے۔ جنہیں اس مہینے نو پایا ایدے اندر خود دی اصلاح کی تھی اور تربیت کی تھی۔ اب توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرمان دینے اے ایمان لے کر کے آنے والو، اے لوگو جناب دے سینے اندر ایمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے نے، کتب علیکم الصیام تو آڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جویں پہلیاں قوماں تے روزے فرض کیتے گئے سن،
پہلیاں امتاں تے نمازاں بھی فرض کیتیاں گئیاں سن، پہلیاں امتاں تے روزے بھی فرض کیتے گئے سن۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن انہاں دی نماز دا طریقہ الگ ہے، انہاں دے روزے رکھن دا طریقہ الگ ہے۔ جویں پہلیاں امتاں دی نماز دا طریقہ الگ ہے، اسی طرح انہاں دے ثواب دا بھی کوئی اجر الگ ہے۔ جویں کوئی روزہ انہاں دا الگ ہے، ایویں انہاں دا اجر بھی الگ ہے۔ اج دی امت دی نماز دا او اجر نہیں پا سکدے، اج دی امت دے رکھے روزے دا اجر پہلیاں قوماں نہیں پا سکدیاں، کیونکہ تے میرے محمد دی قوم ہے، کیونکہ تے میرے محمد علیہ السلام دی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان دا مہینہ، اللہ اکبر، میرے آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمرویے صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے اپنی امام دی حالت دی اندر پورا رمضان دا مہینہ روزے رکھے نے، کائنات دا رب اس بندے نو کل قیامت والے دن معاف فرما چھڈے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرما دے گا، کائنات دا رب اس بندے دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈے گا۔ جیڑا بندہ امام دی حالت دی اندر رمضان المبارک دے روزے رکھ لیندا ہے، او مہینے دی آمد ہے، انشاءاللہ او مہینہ ساڈے کول آ رہے، بہاراں لے کے آ رہی ہے، او مہینہ ساڈے کول نعمتاں لے کے آ رہی ہے، او مہینہ ساڈے کول سکون آپ لے کے آ رہے۔ جڑا بندہ سارا سال سکون دی تلاش اندر رہندا ہے، اسے بندے واسطے کائنات دے رب نے اے ماہ رمضان بنا دیتا۔ اللہ خود اس رمضان نو بھیج دینے، خوش قسمت او لوگ نے کہ جنہاں نے اس مہینے نو پایا اور اس مہینے دی اندر رحمتاں نو لٹ لیا، بہاراں نو لٹ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو، اللہ اکبر اللہ۔ اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو، پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، اے مہینہ آمدہ رہندا ہے، پچھلے سال بھی آیا، اس تو پچھلے سال بھی آیا، میرے پیغمبر دے دور اندر بھی آیا، حضرت ابو بکر دے دور اندر بھی آیا، عثمان غنی، عمر فاروق تے علی المرتضیٰ دے دور اندر بھی آیا، صحابہ دے دور اندر بھی آیا، تبع تابعین دے دور اندر بھی آیا، محدثین دے دور اندر بھی آیا، مفکرین دے دور اندر بھی آیا، اے جناب علماء کرام دے دور اندر بھی آیا۔ اے مہینہ چلتا آ رہا ہے، نہیں رہے تے صحابہ نہیں رہے، نہیں رہے تے محدثین نہیں رہے، نہیں رہے تے علماء نہیں رہے، نہیں رہے تے مصنفین نہیں رہے، نہیں رہے تے متقین نہیں رہے۔ اے مہینہ قیامت دیاں دیواراں تک آمدہ رہے گا، سکون بھی لے کے آئے گا، نعمتاں بھی لے کے آئے گا، نہیں باقی رہے گا، انسان نہیں رہے گا، تے او انسان کامیاب ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جن نے اس مہینے اندر روزے رکھے، رات دا قیام کیتا، کائنات دا رب اس بندے نو کامیاب فرما دیندے نے۔ اے مہینہ آنا ہی آنا ہے، پر انسان رہندا پچھلے رمضان اندر کتنے ایسے ساڑھے پیارے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، آج جو ساڑھے اندر موجود نہیں، اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح خوش قسمت لوگ نے جنہاں نو رب رمضان دا مہینہ عطا فرماندے نے۔ توجہ کرنا، اے کوئی مذاق نہیں، کوئی
بات آئی گئی کرن والی گل نہیں کرنی۔ حضرات ذی وقار اے مہینہ ساڈے واسطے تربیت لے کے آ رہے۔ اگر اسی سارا سال رب نو ناراض کیتا ہے، آؤ اس مہینے اندر اپنے دل دی دنیا نو بدلیے، پتہ نہیں پھر مہینہ سانو نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ فرمایا تسی لوگ جہنم دے کنارے تے جا کر کے کھڑے ہو، اگ دے کنارے تے کھڑے ہو، میں توانو اے مہینہ رحمتاں دا عطا کیتا تاکہ توانو جہنم دے کنارے تو لے کر کے جنت دے اندر لے جاواں۔ اے توانو اے مہینہ تواڈے گناہ مانو دھون واسطے توانو میں عطا کیتا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ کنے فائدے کیڑی کیڑی تربیت تے رمضان دے اندر روزہ رکھن دے نال بندے دا ایمان مضبوط ہوندا ہے۔ کیڑا ایمان ہے؟ عام طور تے بندہ جو مرضی کھاوے پیوے، کسے دے سامنے کھائے یا کسے تو لک کے کھائے، لیکن روزے دار بندہ اللہ تے ایمان کیویں رکھدا ہے؟ اللہ دی قسم جو ایمان یارا مخینے رکھاں گے تے ساڈا گناہ کرن نو دل ہی نہیں کرے گا۔ اے مہینہ سانو کتنیاں پیاریاں باتاں سکھا کر کے جاندا ہے۔ فرمایا انجی جویں بندہ کتے روزہ رکھ کے تے جنگل دے اندر چلا جائے، جنگل اندر نہ ماں ویکھدی پئی ہے، جنگل اندر نہ باپ موجود ہے، جنگل دے اندر نہ بیٹا موجود ہے، جنگل اندر کلے ہی لگا پھردا ہے۔ اینو پھلاں دے درخت بھی نظر آندے پئے نے، اینو جناب طرح طرح دیاں ترکاریاں بھی نظر آندیاں پئیاں نے، لیکن نہ پھل نو ہاتھ لگاندے تے نہ چشمیاں دے پانی نو ہاتھ لگاندا ہے۔ اے دے دل اندر کوئی گل مینوں رب ویکھدا پیا ہے۔ اے ویکھ تربیت رمضان کیویں کرنا آیا، اے دے دل اندر ڈر مینوں کائنات دا رب ویکھدا پیا ہے۔ اگر میں کچھ کھا بھی لواں، میری ماں تے کوئی نہیں ہے تے باپ تے کوئی نہیں، مینوں کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ تو تے روزہ رکھے ہیں تو پھل کھائی جانا ہے، نہیں کوئی بھی نہیں، لیکن میرا ایمان کہندا ہے جتھے کوئی بھی نہیں کھمدا اتھے کائنات دا رب ہوندا ہے، اتھے اللہ دی ذات ویکھدی ہوندی ہے۔ مہینہ رمضان دا کی سکھانا آیا کہ جویں بندہ روزہ رکھ کے گھر دیاں تو چھپ بھی جائے پھر بھی کچھ نہیں کھاندا، اسی طرح اگر بندہ دنیا کائنات دے کس کونے تے تنہا کھوے تے بندے نو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ یہ سوچ کے کوئی نہیں بندہ میں جو مرضی کری جاواں، او ویرا جی میں رب روزے دار نو وندیں رب گناہگار نو تے ویکھدا پیا ہے۔ سب تو پہلی تربیت بندے دی ہو جاندی ہے، دوجی تربیت بندے دی، بندہ اپنے نفس تے قابو کیوں نہیں پاندا، بندے دیاں اکھاں تے بھی قابو نہیں ہوندا، دل اندر بھی بے حیائی، اکھاں اندر بھی بے حیائی ٹپک دی پئی ہے، رستیاں اندر چوکاں اندر بازاراں دی اندر او کوئی بندہ جڑا اپنی اکھاں نو بے حیائی تو نہیں بچاندا، او کوئی عورت جڑی اپنے دل اندر بے حیائی دا سبق پیدا کر دیے۔ رمضان اندر روزہ رکھ کے کائنات دے رب نے اے روزے دار نو سبق دیتا ہے کہ بندہ اپنی زوجہ دے قریب بھی نہیں جا سکدا، جویں بندے نو اس وقت نفس تے قابو پانا پیندے ایویں سارا سال اپنے نفس تے قابو پایا کر، بے حیائی تو او حلال عورت تے قابو ہے تے بندہ بے حیائی تے کیوں نہ قابو پائے۔ اے دوجی تربیت اے مہینہ سکون تے اطمینان دا بھی ہے تے تربیت دا بھی ہے۔ آپ تربیت پا کے لے جاؤ، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ساری زندگی دا اے سال آخری رمضان ہووے، اللہ سانو ایسے بہانے جنت عطا فرما دے، لیکن اس رمضان اندر اپنی تربیت کر، اپنے تقوی نو اپنے تقوی پرہیزگاری نو دوبالا کر۔ ہاتھ سونے اب توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اور کہتیاں جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹیاں گلاں کردا ہے جھوٹ بول کے سودا تے فراڈ کردا تے سودا ویچدا ہے آقا فرماندے نے جھوٹ ہی بولی جائے اس بندے دا بھکھا تے پیاسا رہنا رب نو کسے بھی پاسو چنگا نہیں لگدا اینو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس بندے دا بھکھا تے پیاسا رہنا اگر روزے دی حالت اندر بندہ جھوٹ بولے اے دا روزہ ٹوٹ جاندے اے دا روزہ رب نو پسند نہیں لگدا تے بندہ عام دن اندر اگر جھوٹ بولے تے رب نو کنا گسامدہ ہوئے گا اللہ نو کنا دے تے گسامدہ ہوئے گا جڑا بندہ گل گل تے جھوٹ بولدا ہے فرمایا روزہ بھی رکھیا تے جھوٹ بھی بولی جاندے اس بندے دا بھکھا تے پیاسا رہنا اینو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا سونیا تربیت رمضان کرنا ہے اگے توجہ کرنا عبادت دی اندر تربیت کیڑی ہے کہ بندے نے فجر پڑھ لی تے عشاء پڑھ لی تے فجر کوئی نہ پڑھی فجر پڑھ لی تے ظہر دا پتہ کوئی نہیں لیکن بندہ عشاء دی نماز بھی با جماعت پڑھ دے مسلمان جڑے ایمان جی دے دل اندر اور تراویحاں دا بھی اہتمام کر دے اور حتیٰ کہ انج ہوندا ہے کہ کئیاں گھراں دے اندر ساری رات ذکر ہوندا ہے نیند ہی نہیں آندی پتہ یہ ہوندا ہے کہ سو گئے تے پھر کتے ساڈا روزہ نہ چھٹ جائے ساری رات نمازاں ساری رات قرآن پڑھدے نے اے مہینہ سانو رات جگان واسطے آیا ہے عام دناں دے اندر بندہ رات جاگے ہاں یا کسے شادی دی وجہ تو رات جاگے گا یا کسے فوتگی دی وجہ تو رات جاگے گا یا کسے فنکشن دی یا کسے پروگرام دی وجہ تو بندہ رات جاگے گا لیکن رمضان ایسا تربیت دا مہینہ ہے کہ جڑا سانو رات بھی جگامدہ ہے تے اللہ اپنی عبادت دی خاطر جگامدہ ہے کہ جنہیں رات جاگنی ہے وہ پھر بندہ ایویں عام ٹول گلا نہیں کرے گا ساڈا تے معاشرہ ہی بگڑ چکے آئے کہ جڑے نوجوان جناب سارا سال مسجد دی اندر قدم نہیں رکھ دے رمضان دے مہینے دی اندر ساری رات کرن بہانہ تراویحاں دا کر کے چوکاں چرستیاں محلیاں تے جناب سڑکاں دے اوپر کرکٹ کھیل دینے کرکٹ بازیاں کر دینے لوگاں نو پریشان کر دینے ادھر مسجد دی اندر امام صاحب تراویحاں پڑھانے نے تے اے نوجوان کرکٹ تے جناب اپنے آپ نو شور دی اندر نے مبتلا کیتا ہے خود بھی گناہگار ہو رہی ہے اور مسجد دی اندر بے سکونی بھی داخل کردہ پیا ہے بچ جو نوجوانوں کھیل ساری زندگی کھیل دے رہے ہو لیکن یہ مہینہ رمضان دا مہینہ ہے اس مہینے دی اندر کھیلنا تو بچ جاؤ اس مہینے اندر دلان دیاں زندگیاں نو بدل لو اس مہینے اندر اپنے دل نو بدل لو اس مہینے اندر ذکر نو اپنے سینے اندر زبان تے لے آؤ پھر اللہ کی فرمان دینے توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ ہو دنیا تے میرا ذکر کرے گا میں آسمانہ تے بے کے فرشتیاں اندر اس بندے دا ذکر کرانگا تے جس بندے دا ذکر آسمانہ تے رب فرشتیاں دی اندر کرے پھر اس بندے نو سکون کیوں نہ ملے انہوں پھر دل تے سکون کیوں نہ پہنچے جدا ذکر رب آپ کردہ پہ آئے اے ذکر کدوں ہوئے گا جدو اسی اپنی زبان نو ذکر نل تر کرانگے توجہ کرنا میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت توجہ کرنا اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی کہ بندے دے پچھلے گناہ معاف ہوندے نے جڑا بندہ روزہ رکھے ایمان دی حالت
نمازاں سارے روزے رکھے اور قیام کرے۔ ایک اور روایت کڈی پیاری روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان دے مہینے دے اندر جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے۔ کائنات دا رب رمضان المبارک دے اندر جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے۔ اللہ دی قسم جڑا بندہ رمضان دی قدر کرے گا او تے سیدھے ہی جنت اندر جائے گا۔ جہنم دے دروازے تے وغلقت ابواب، اللہ تے بند کر دیندے نے جہنم دے دروازے۔ اللہ اکبر اللہ، اے رب دا مہمان اے ماہ رمضان، اے رب دا مہمان اے ماہ رمضان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، توجہ کر دیا جانا، اے رب دائے مہمان یارو، اے رب دائے مہمان یارو، بخشش دا آلہ سامان ہے یارو، بخشش دا آلہ سامان ہے یارو۔ لوٹ لو بہاراں، لوٹ لو بہاراں، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، تے آؤ دعا کریے اے خو مہینہ ہووے، مکہ بھی ہووے تے مدینہ بھی ہووے۔ آؤ دعا کریے اے ہو مہینہ ہووے، مکہ بھی ہووے تے مدینہ بھی ہووے، مکہ بھی ہووے تے مدینہ بھی ہووے۔ افطاری دے ویلے او زمزم کھجوراں، افطاری دے ویلے او زمزم کھجوراں، جنت چ مل سن او سونی حوراں۔ اوے ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ، کہہ دیو اگلے جمعے انشاءاللہ رمضان اندر جمعہ اسی انشاءاللہ پڑھاں گے، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اوے جنت اللہ اکبر اللہ، افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں، اوے جنت چ مل سن سونی حوراں۔ اوے لٹ لو بہاراں، رمضان آیا، رمضان آیا، اے مہمان آیا۔ میں قربان جاواں، توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے آقا کی فرماندے نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدی، اللہ دی قسم، مینوں قسم اس ذات تے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی میرے پیغمبر نے۔ میرے آقا فرماندے نے دنیا دیاں خوشبوواں بڑیاں بڑیاں پیاریاں نے، کوئی بندہ خوشبو کپڑیاں تے لگائے نال دا بندہ کہندا بڑی پیاری لگ دیئے، کوئی بندہ بڑی مہنگی عطر خرید کے لے آئے نال دا بندہ کہندا ہے یار بڑی پیاری عطر لگائی جاؤ، تو تے جتھوں لنگنے تے تیری عطر دی خوشبو بڑی زیادہ ہے، کتوں خرید دیا بڑی مہنگی لے کر کے آئے۔ اے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے کہ جس مقصد لئی میں لگائیے لوگ اس نو جناب محسوس کرم تے خوش ہو جان، او مقصد پورا ہوندا پیا ہے۔ فلاں بندہ بھی خوش ہویا، فلاں بندہ بھی خوش ہویا، اے تے دل دی دنیا بدل جاندی ہے، مسرت چہرے تے آ جاندی ہے۔ سونیا یاد کر، سونیا ذرا اپنے دل اندر سوچ دے سہی، اپنے دماغ اندر لیا تے سہی،
ایک دنیا دار بندہ تیری خوشبو نو آکھے بڑی پیاری ہے تیرا دل باغ باغ ہو جاندے تے اگر ایک خوشبو ایسی تو لگاویں کہ جڑی خوشبو نو کائنات دا رب کہے بڑے پیاری ہے تیرا سونیا کی مقام ہوئے گا جنوں رب کہے بڑی پیاری خوشبو ہے سن ذرا حدیث پاکے میرے آقا فرماندے نے بظاہر طور تے دنیا تے بندہ جدو روزہ رکھ دائے بندے دی منہ دی اندروں آن والی مہک جڑی ہوندی ہے وہ بندے نو تے بری لگ دیئے وہ گناہگار بندے نو بڑی بری لگ دیئے وہ بے روزے نو تے روزے دار دی خوشبو بڑی لگ دیئے بری لگ دیئے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دا رب فرمائے گا بندے آؤ دنیا تے تیرے منہ اندروں روزہ رکھ کے جڑی تیری معدے دی بدبو تیرے منہ اندروں آمدی سی میں رب دے ہاں تیری خوشبو کستوری نالوں بھی زیادہ ہے او کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبو ہے جڑی روزے دار بندے دے منہ اندروں آندی ہے سونیا اے مہینہ ساڈی تربیت تے سکون دا مہینہ ہے اے دی اندر روزے رکھو قرآن پڑھو تے ایمان اپنے دل اندر اجاگر کرو اسی روزہ نہیں رکھ سکدے سوال کہندے نے اسی روزہ نہیں رکھ سکدے ساڈے کام بڑے سخت نے حضرات ذی وقار بد قسمت ہے او بندہ جدی زندگی اندر رمضان آیا اور اس نے اس رمضان دی قدر نہ کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سردار الملائکہ فرمان دے سن اللہ دے پیغمبر لعنت ہے اس بندے تے جڑے زندگی اندر رمضان آیا انہیں اس رمضان دی قدر نہ کی تھی اللہ او دے اعمال تباہ فرمائے میرے پیغمبر نے فرمایا سی آمین حضرات ذی وقار جڑا رمضان دی قدر نہ کرے کنہ کو سخت کم ہے جتنے بھی کم ہو جن ایک بندہ ویلا روزہ رکھ کے او جناب انہوں کوئی کام نہیں او دا تے اجر ہے یہ جڑا بندہ روزہ بھی رکھے نال محنت بھی کرے کائنات دا رب انہوں زیادہ اجر عطا فرماندے بظاہر طور تے صحیح حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے ابن آدم نو اللہ تعالی 10 گناہ تو لے کے 700 گناہ تک اجر عطا فرماندے نے نیکی دا عام طور تے 10 گناہ تو لے کے ایک نیکی دا ایک گناہ ہونا چاہیے نا بندہ جنی محنت کرے انہا پھل ملنا چاہیے لیکن رب دے ہاں اے اصول نہیں اللہ دے اصول سب تو نیرالے نے اور سب تو شان والے نے اور عظمتاں والے نے بندہ ایک نیکی کرے 10 گناہ تو لے کے 700 گناہ تک مل دے آقا فرماندے نے رمضان دے مہینے چ رب اے بھی اصول بدل دیندے نے اللہ اس بندے نو اے دے تو بھی زیادہ ڈبل اجر عطا فرماندے نے عام طور تے 10 گناہ تو 700 گناہ تک لیکن رمضان اندر جڑی بھی نیکی کرنی اللہ دے تو بھی ڈبل اجر عطا فرماندے توجہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر دیا جاناؤ حضرات ذی وقار غور کرنا ذراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن کھوئے گاؤ جنت چ جان والے بےتاب نظر آنگے جنتی جنت اندر جان واسطے بڑے بےتاب نظر آنگے ہونے یا ڈرائے تے جنت دے اندر چلے جاگے کسے نو بابو صلاة چو آواز آئے گی کسے نو بابو زکاة چو آواز آئے گی کسے نو کسے باب اندرو 8 دروازے نے جنت دے 8 دروازے ہر دروازے چوں کسے نو آواز آئے گی میرے آقا فرماندے نے ایک باب الریان خے جدہ نامی اللہ تعالیٰ نے ریان رکھے آئے اس باب الریان دے اندروں صرف روزے دار داخل ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے روزے دار لی جنت دا ایک
وکھرا ہی دروازہ بنا دیتا ہے۔ میں قربان جاواں سنیا اللہ نے تیرے لیے جنت کیویں تیار فرمائی ہے۔ اللہ نے میرے تیرے لیے جنت دا دروازہ باب الریان تیار کیتا ہے۔ اج دے عنوان دا مقصد نوٹ کر کے لے جا۔ اج تو کوئی 4 دن بعد مہینہ ساڈے کو لان والا ہے۔ اپنے کاروبار نو تیزی نال چلان والے اخنی باپ اندر تیزیاں کر لے، اپنی محنت دنیا داری دی کوشش اندر تیزی نال کرن والیا ہن اپنی عبادت نو ذرا تیز کر لے۔ اے تیاں دیناں دا مہمان ساڈے کول آن والے ایدی قدر کریے، زیادہ تو زیادہ عبادت کریے تاکہ قیامت والے دن سانو جنت دے باب الریان چو آواز آ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے 8 دروازیاں چو ایک بندے نو آواز آئے گی جدا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا 8 دروازیاں جو ابو بکر نو آواز آئے گی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر دی عظمت دے کیا کہنے، صدیق اکبر دی عظمت دے توجہ کر دیا جانا غور کا نظر آؤ۔ صحیح مسلم دی اندر روایت موجود ہے، صحیح ترغیب دی اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کول بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے معاذ پیارے گل سننا، کیوں نہ میں تیری خیر خائی کراں، کیوں نہ میں تیری صلاح کراں، میں تیرے دل دی خیر کراں۔ جی محبوبہ جی تسی میری خیر خائی کرو، میں تے چاہنا وا۔ میرے آقا فرماندے نے رمضان دے روزے نہ چھڈیں، رمضان دے روزے رکھیا کر، کیونکہ رمضان دا روزہ گناہاں تو ڈھال بندا ہے، گناہاں دی اگے دیوار بن جاندا ہے۔ جس بندے نے روزہ رکھیا کھووے کائنات دا رب اس بندے دے دل نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے۔ اللہ اس بندے دے دل اندر نیکی دا جذبہ پیدا فرماندے نے۔ فرمایا گناہاں دی ڈال رمضان، اور فرمایا صدقہ خیرات کریا کر، اے صدقہ گناہاں نو انج مٹا دیندا کہ جویں پانی اگ نو ختم کر دیندا ہے۔ رمضان گناہاں دی ڈال ہے تے صدقہ خیرات انج تیرے گناہاں نو ساڑ دے مٹا دیندا ہے، ساڑ دیندا ہے کہ جویں پانی ڈال کے اگ بجھا دتی جاندی ہے۔ اتنا قدر والا، اتنی عظمت والا مہینہ۔ توجہ میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا ایک قدر دی رات بھی اس مہینے دے اندر آندی ہے جدی عبادت 1000 مہینے دنالو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا قرآن بھی اس مہینے دی اندر آیا جڑا رمضان دا مہینے میں قربان جاوا۔ اللہ دی قسم اس مہینے دی اندر رمضان دے مہینے اندر قرآن نازل کیتا گیا جڑا قرآن ساڑے دلانو بدلن والا، ساڑے دلانو پاک کرن والا۔ اگے توجہ کر دیا جانا، 5 نمازاں اس مہینے نو ماہ غفران بھی کیا جامدہ ہے۔ کی مانا 5 نمازاں بندہ جڑا پڑھ دائے، فجر پڑھ دائے، آکے ظہر پڑھ دائے، اللہ تعالیٰ فجر تو لے کر کے ظہر تک سارے گناہ معاف کر دیم دینے، سارے گناہ۔ اثر پڑھ ظہر تو اثر دے درمیان سارے گناہ معاف نے۔
اے تے پیکج لگ گئے نے، اے تے سیل لگی ہے نیکیاں دی۔ آؤ جویں دنیا داری اندر سیل ویکھ کے سب لوگ اس سیل خانے اندر داخل ہو جاندی ہو، اپنیاں جیباں خالی کر کے اس سیل خانے چوں نکل کے ساز و سامان کر اندر لے کے جاندی ہو۔ میں چاہنا وا اے مہینہ رمضان دا سیل ہے نیکیاں دی، اس مہینے اندر جدوں بھی بڑھو اپنیاں دل دیاں نیکیاں دل دا جذبہ ایمان لے کے بڑھو تے جنت دی اندر سارا ساز و سامان لے کے بڑھو۔ اے سیل دا مہینہ ساڈے کول آندا پیا ہے، جویں دنیا خریدن لئی جیباں خالی کر دینے ہاں، سیل لگ گئی، سیل لگ گئی جناب 50%، اے جناب 100% نالوں بھی نیچے ہے، اے 70%، اے 60% ہے۔ میں کہنا وا کائنات دا رب سانو 100% نیکیاں عطا فرماندے پئے۔ اے مہینہ برکتاں والا، اے رحمتاں والا۔ فرمایا ایک جمعہ بندہ پڑھے، اور جمعے لیٹ آنے والے ہو اپنے آپ نو جمعہ دادی بناؤ، وقت نہ تشریف لے کے آیا کرو، جمعہ وقت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ خطیب ممبر تے آ جائے پھر او سارا اجر ختم ہو جاندہ ہے کہ جڑا ممبر تے خطیب دے آؤں تو پہلا بندہ مسجد دے اندر آمدہ ہے۔ فرمایا ایک جمعہ جڑا بندہ پڑھے دوسرے جمعے تک، دوسرا جمعہ آگے پڑھے، اللہ او دے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دیں دے۔ ماہ غفران ہے، ماہ رمضان ہے۔ فرمایا جڑا بندہ ہن جن نے 2018 دے روزے رکھے نے، 2018 دے جس بندے نے ایمان نال روزے رکھے نے، ہن 2019 دے بھی اللہ نو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جڑا بندہ ایک رمضان دے روزے رکھے پھر دوسرے رمضان دے روزے رکھے، کائنات دا رب او پورے سال دے گناہاں نو معاف فرما دین دے۔ وہ اور برکتاں تے سیلاں کتھوں آن، کنیاں برکتاں نے۔ اے توجہ آخری باتاں میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاما، توجہ کر دیا جانا ذرا حضرات تیزی بکاریں۔ حضرت ابو ہریرہ تو مرویے بیان کر دینے، آقا کریم ایک جگہ تے تشریف فرمانے، ایک دیہاتی بندہ پینڈو بندہ چلدا چلدا سفر دا تھکیا ٹٹیا آ کر کے میرے پیغمبر دے کول دو زانو کر کے بیٹھ جاندا ہے، آ کر کے عرض کردا محبوبہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل کراں تے میں جنت وچ چلا جاواں، بس کوئی انج دا عمل دس دیو نا۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹھ جا، سکون کر، اطمینان نال بیٹھ جاؤ۔ جی محبوبہ، آقا فرماندے نے جڑا تینوں عمل جنت دے وچ لے کر کے جائے گا، سن ذرا سونیا 17 دے اندر مسجد رحمانیہ چان والیا تمہیں سن ذرا اللہ دے پیغمبر دا پیغام، جنت دے وچ جان والا عمل میں دس کر کے جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ تو علاوہ کسے مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ واقف ہے، اللہ کلا ہے، اللہ دی توحید نو سینے نہ لانا پوے گا۔ کل ہو واللہ احد، اللہ تعالیٰ دی ذات اکیلی ذات، شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات نال۔ جی محبوبہ ٹھیک ہے نا؟ آقا فرماندے نے فرض نماز قائم کرنی ہے۔ جی محبوبہ جی جو آڈر ہے، میرے آقا فرماندے نے زکاة ادا کر دیا رہی کری۔ جی میرے محبوبہ جی میں تو آڈا حکم ہے، میرے ماں باپ تو آڈے پہ فدا، میرے آقا میں زکاة بھی ادا کر درواں گا۔ آقا فرماندے نے جدو 3 کم کر لمیں پھر پورے سال دے اندر ایک مہینہ تینوں کائنات دا رب رمضان دا مہینہ عطا کرے گا۔ جی آقا جی مہینہ عطا ہو جائے گا۔ فرمایا اس مہینے دے روزے رکھی تے 5 وقت دی نماز بھی ادا کری، رج رج کے قرآن دیاں پڑھتا رہی، رج رج کے قرآن دیاں تلاوت کری، رابطہ نو اٹھ کے قیام تے تہجد دا اہتمام کری، نماز تراویح دا اہتمام کری۔ امام صاحب تراویح پڑھام دینے تے 2 پڑھ کے نفس نہ جاوی، 4 پڑھ کے غیب نہ ہو جاوی، پوریاں تراویحاں پڑھی پورا سال تے تینوں نصیب نہیں کھویا۔ ہن تے پڑھیا کر، رمضان دا مہینہ گیا، خم تے امام صاحب دے پیچھے ٹک کے کھلو
کھلو جا ہم تے قرآن پڑھتے سن قرآن امام صاحب دا ہم تے تہجد دی نماز ادا کر اللہ دی قسم سارا سال پتہ نہیں اسی وطر بھی پڑھنے یا کہ نہیں لیکن رمضان دی برکت دے اندر اللہ تانوں وطران دا بھی تحفہ عطا فرمان دینے اللہ سانو درس و تدریس دا بھی تحفہ عطا فرمان دینے کہنے لگا محبوبہ میں سارا کچھ کرانگا لیکن ایک گل یاد رکھیا جے جی جی میرے آقا فرمان دینے بول سونے کہنے لگا محبوبہ میں فرض نماز پڑھانگا زکاة ادا کرانگا اللہ نال شرک نہیں کرانگا رمضان دے روزے بھی رکھانگا قیام بھی کرانگا لیکن میں فرض تو علاوہ کوئی نفل کام نہیں کرانگا لیکن میرا باب ہے میں فرض ضرور پورے کرانگا انہی گل کر کے چلا گیا میرے آقا پھر صحابہ نال مخاطب ہوئے آقا فرمان دینے صحابیوں دوڑو دوڑو ادھر آؤ میں توانو بڑی پیاری بات سنا لگا جی محبوبہ کڑی گالے آقا فرماندے نے کوئی جنتی ویکھنا جے جی اللہ دے پیغمبر جی جنتی ویکھنا ہے آقا فرماندے نے دیہاتی بندہ جڑا میرے کول بیٹھا سی او جاندا پیا ہے جننے جنتی ویکھنے اس بندے نو ویکھ لوے جڑا بندہ کہہ گیا محبوبہ میں فرض سارے ادا کرانگا اوے کم از کم فرض تے ادا کر نفلاں دی تے باب دی گل ساڈے تے فرض وی نہیں پورے خندے پے ساڑھے کلتے فرض بھی ادا نہیں کیتے جاندے اللہ دی قسم مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے ماہ رمضان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا اس کی شان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا 30 دنوں کا مہمان آیا لے کے رب کا یہ قرآن آیا اس پیارے قرآن کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا رب کے مہمان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا سچے دل سے جو توبہ کر لے رحمتوں سے جو دامن پر لے ایسے انسان کا کیا کہنا ایسے انسان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا اس کی شان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا آپ بھی رمضان دی قدر کرتے اپنے گھر والوں بھی جا کر کے کرا ماہ رمضان کا کیا کہنا لیلۃ القدر کی قدر کرو لیلۃ القدر کی قدر کرو اللہ کا قرآن اور نفل پڑھو اس رات کی شان کا کیا کہنا اس رات کی شان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا رب کے مہمان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا چلتی رہے سدا قلم تیری صدا خوش رہو تم دعا ہے میری تیرے بیان کا تیرے اس بیان کا کیا کہنا تیرے اس بیان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا کیا کہنا اس کی شان کا کیا کہنا رب کے مہمان کا کیا کہنا ماہ رمضان کا ماہ غفران کا کیا کہنا وآخر دعوانا الحمدللہ